عزم و حوصلہ ہو تو منزلیں یقینی طور پر قدم چومتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر ان عناصر کو ختم کر دیا جائے، یا ایک انسان ان عناصر کو ختم کر دے اور وہ کتنی بھی کوشش کر لے تو یقینی طور پر وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انسانی کامیابی کے لیے کوششوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے جو پس پشت جو بڑی چیز ہے وہ ہے ان کوششوں کے ساتھ حوصلہ کا ہونا، عزم عزائم کا ہونا، پختہ ارادے کا ہونا۔ جب تک یہ عناصر، جب تک یہ چیزیں کوششوں کے ساتھ نہیں ملتی، تب تک کامیابی دور سے دور نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے اپنی کوششوں کو ہمیشہ اپنے عزائم اور اپنے حوصلے سے لگا کر رکھا ہے، جس بنیاد پر ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تب بھی اسے وہ قوم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان عناصر کے ساتھ میں اپنے ساتھ میں لے کر وہ چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو ایک بڑی چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مجھے قوم کے لیے، خاص طور پر حج کے تعلق سے جو انہوں نے ملیشیا ماڈل سوچا تھا، اس کو سامنے رکھ کر کام کرنے کا ایک جذبہ، ایک جنون پیدا ہوتا ہے، اور ایک مختصر مدت جو 18 ماہ کی مدت ہوتی ہے اور جو الیکشن کی تیاری کی مدت ہوتی ہے، اس موقع پر یقینی طور پر اتنا بڑا قدم اٹھانا، اور جن ترجیحات پر انہوں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کی تھی، ان ترجیحات پر اگر عمل کیا جائے تو اس کو برس برس لگ سکتے ہیں، لیکن صرف 18 ماہ کی مدت میں اسے امپلیمنٹ کرنا، اسے قوم کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتانا کہ سٹرکچر کمیٹی کیا ہے یا ملیشیا ماڈل کیا ہے۔ یقینی طور پر اس سے پہلے شاید ہی لوگوں نے جانا ہوگا کہ ملیشیا ماڈل وہ ہے جو حج کے تعلق سے ایک ادارہ ہے جو فائنینشیل کے طور پر ہے، اور وہ پوری دنیا میں اس طور پر ہے کہ وہ بہت مالدار ادارہ ہے۔ اگر ہندوستان میں بھی اس کو لاگو کیا جائے تو یقیناً ہندوستانی مسلمان بھی بہت آسانی سے حج کر لیں گے، اور جو پریشانیاں آتی ہیں عام طور پر وہ پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ تو ہم ایک بار پھر ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب سے گفتگو کریں گے، خاص طور پر ملیشیا ماڈل کے بعد جو انہوں نے اپنی کتاب میری یادیں میں تذکرہ کیا ہے کہ این ڈی اے کے تعلق سے، کہ این ڈی اے کی فلاں بات بہت اچھی ہے کہ انہوں نے فلاں چیز کو امپلیمنٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس پر گفتگو بہت ضروری ہے کہ آپ نے ایک کانگریس کے میں رہتے ہوئے این ڈی اے کا آپ نے لکھا ہے کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ این ڈی اے حکومت نے وزراء کے گروپ کی سفارش کو نافذ کر دیا اور اب امور حج وزارت اقلیت امور کا حصہ ہے۔ یہ ایک دلجوئی کی بات ہوتی ہے، بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ بہرحال کوئی کانگریسی لیڈر، خاص طور پر وہ کانگریسی شخص جس کو کانگریس نے بہت آگے بڑھایا، وہ کیسے کسی این ڈی اے کی اتنی تعریف کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو اچھا کام کریں ہم اس کی ستائش کرنا چاہیے، یہ ایک ہمارا انسانی فریضہ ہے۔ آپ نے، کیونکہ میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں میرے 14 یا 15 پریارٹی جو فکس کیا تھا، میں اس کے بارے میں ذکر کیا۔ اگر آپ چاہیں تو پہلے ہم حج کا ہی لے لیں گے، کیونکہ آپ نے حج کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک دیکھنے کا اندازہ الگ ہوتا ہے۔ ہر قوم کے لیے معاش بہت امپورٹنٹ ہے، فائنانشیل سٹیبلٹی سے ہی ترقی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مسلمانوں کے پاس کمزوری یہ ہے کہ ان کی فائنانشیل مجموعی طور پر مسلمان غریب نہیں ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے۔ جو ہر ملک کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کی ایوریج پر کیپٹا بچت کتنی ہو سکتی ہے، اس پر ملک کی طاقت کا دیکھا جائے گا۔ جو ملک کے لوگ
اپنی کمائی کا پیسہ بچاتے ہیں، وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ملک کی ترقی کے لیے. اس کو کہتے ہیں پر کیپٹا سیونگ. ایوریج میں ہو آپ ہو، ایک انسان ہے کہ میں اگر 100 روپے کماتا ہوں تو میں 100 روپے خرچ کر دینا ہے، کوئی دانش مندی نہیں ہے. آئندہ کے لیے، ضرورت کے لیے، ہماری گھروں کی بننے کے لیے، یہ سب انسانی ایک فیملی میں بھی ہوتا ہے نا. میں بچت کر کے ایک گھر بنا لوں، بچت کر کے کچھ موٹر سائیکل لے لوں یا کار لے لوں، تو بچت بہت اہم ہے. چاہے انڈیویجولس ہو، ایک سماج ہو یا ایک ملک ہو. تو ہماری ملک کی ایوریج پر کیپٹا جیسا ہماری ترقی ہو رہی ہے، اس طرح سے ہمارے پر کیپٹا سیونگ بڑھ رہی ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں بینکوں کے پاس کروڑوں 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 ڈپازٹس رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بینکنگ سسٹم کیسا چلتا ہے؟ لوگ جو بچت کرتے ہیں وہاں رکھتے ہیں، وہ پیسے کی تحفظ بھی ہوگی اور وہی پیسہ ملک کی ڈیولپمنٹ. بینک دوسروں کو لون دیتے ہیں آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی انڈسٹری کے لیے، کہ آپ کے بزنس کے لیے. عوامی کا پیسہ ہے، عوامی کا پیسہ ہے. حکومت کے پاس کہاں آتا ہے؟ عوام کا پیسہ ہی ہے نا. ٹیکس کا آتا ہے یا ایسے ڈپازٹس کا آتا ہے، سیونگ کا آتا ہے. اور کیا ہے حکومت نہیں. اور سینٹرل گورنمنٹ ہوتا ہے ضرورت پر نوٹ چھاپ لیتے ہیں، بس یہی طریقے ہوتے ہیں نا. تو اس طرح سے جیسا ایک انسان کی زندگی میں بچت بہت اہم ہے، قوموں کی زندگی میں بھی بچت زیادہ. مسلمانوں کے پاس آزادی کے بعد اپنی بچت کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کرنے کا کوئی ذرائع نہیں تھا. بینک نہیں تھی ہمارے بینکنگ سسٹم رہتا تو ہمارے بینکنگ میں وہ پیسہ پھر مسلمان اگر زیادہ تھا وہ پیسہ مسلمانوں کو استعمال تھا. آج ہم بچت کر رہے ہیں، ایوریج جو ملک کی بچت ہے رفلی 30% پر کیپٹا بچت ہو رہی ہے، تو اس میں مسلمان کا بھی حصہ ہے، اس میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہے. تو یہ مسلمان، ایک تو ہم یہ سود کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسلمان سود کے مسئلے سے اگر آپ پیسہ بچت کیا کرتے ہیں، دوسرے کیا کرتے ہیں؟ بینک میں لے کے دیتے ہیں. آپ بینک میں رہے تو سود لینا حرام ہے. اپنا بینک میں رکھتے پیسہ، نہ گھر میں رکھتے، خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ یہ وہ فضول بھی جب گھر میں پیسہ ہے تو فضول ہوتا ہے. تو یہ مسلمانوں کی اکانومی ہے. ایک تو بینکنگ سسٹم نہیں ہونا چاہیے، دوسرا ہمارے پاس بچت بیجا فضول خرچے میں جاتے ہیں. یہ جو ایک قوم کے لیے ضرورت ہے. ملیشیا نے کیا کیا؟ ملیشین ماڈل جی بہت تفصیل کی ضرورت ہے اس میں. ملیشیا میں کیا ہوا کہ ملیشیا آپ جانتے ہیں کہ مسلم کنٹری ہے. حج کو جانا ایک سعادت ہے، فریضہ ہے. تو ایک آدمی نے پہلے وہاں کیا کرتے تھے؟ لوگ بچت کرتے تھے حج کو جانے کے لیے. ملیشیا میں ہر آدمی وہاں آج بھی ہے کہ حج کو جا کے آ گیا تو اس کو لڑکی دیتے ہیں. وہاں یہ ہے، اگر رشتہ ہوا تو ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ ازواجی زندگی کیسا ہے. ملیشیا میں یہ معاملہ. تو لوگ بچت حج کو جانے کے لیے بچت شروع کی، اور کرتے کرتے کیسے، تب بچت کے بینکس نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. بکریاں لے کے چھوڑ دیتے تھے، گائیں لے کے چھوڑ دیتے تھے. جب حج کو جانے کا وقت آتا تو اس کو بیچ کے وہ پیسہ، وہ بچت تھے. یہ دیکھیے کتنا بڑا، گایوں میں، بکریوں میں کیسا بھی. اب وہ بکری پھر بچے ڈالتے کرتے تو پروڈکٹیوٹی بڑھتے تھے. تو اس طرح سے کرتے کرتے انہوں نے ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا، تبنگ حجی سے، ایک بینکنگ ادارہ جیسا، کہ وہ جو لوگ حج کو جانا چاہتے ہیں بچپن سے سیو کرو، بیچ میں کرو،
اشتیاق ہے نا, ابھی جانا تو ہے, انسان مسلمان فریضہ ہے ایک دم. تو جو غریب کیا کرتے تھے, اپنی بچت کا کچھ حصہ وہاں رکھ دیتے تھے حج کے لیے, بچت کا حصہ. تو وہ جب حج جانا چاہتے تھے, اس کی وہ اتنا بچت ہو گئی, تو وہ پیسہ گھر میں بیکار نہیں رہا. اسلامی طریقہ بھی ہوا, وہ پیسہ بیکار بھی نہیں ہوا. وہ تم گھر میں بیکار جو رکھ لیتے تھے, جو خرچ کرتے تھے, آپ کو ایک ذریعہ مل گیا. وہ ذریعہ ملنے کے بعد وہ پیسہ پھر وہ ادارہ قوم کی ترقی کو لگا. آپ کا اپنا کام نکل گیا, قوم کا ملک کا بھی تو مسئلہ حل ہو گیا. آتے وہ ایک ایسا ادارہ بن گیا 30-40 سالوں میں, کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مالی اس رقم سے ادارہ ہے جو شریعت پر چلتا ہے. آپ کو شریعت کے حساب سے ایک ادارہ بھی مل گیا, حکومت کی دیکھ بھال بھی ہو گئی, اور یہ بچ بھی گیا. تو وہ پیسہ قوم اور لوگوں کی زندگی کی اقتصادی حالات کو بڑھانے میں بھی کام ہوا. تو اسے وہ ادارے کو کہ تصور جو ہوا ہے, وہ ادارے کو میگاسیسی ایوارڈ دیا گیا ہے دنیا میں. ایسا ادارہ کہیں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو جس کا تعلق آپ کر رہے ہیں ادارے کا تعلق, تو وہ گورنمنٹ نے شروع کیا تھا یا نہیں, پرائیویٹ نے شروع, چند لوگوں نے مل کے شروع کیا. تو اس کے بعد گورنمنٹ, بہت بڑا ادارہ ہونے کے بعد نیچرلی گورنمنٹ کا تھا. تو ادارے بہت اہم ہے, میرا کہنے کا اداروں کی اہمیت ہے. اب یہ ادارہ, اگر یہ ایک ادارہ, جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا, کہ آج اس کے پاس 15 سے 20 بلین ڈالر فنڈ ہے, جو امبانی کی ٹوٹل فنڈ, جو ہم دنیا کا سب سے بڑا فنڈ ملیشیا کی ایک حج کی ادارے کی. تو اس سے انہوں نے, ان کے پاس 2 لاکھ ایکڑ پام گروئنگ کا فارم میں انویسٹ کیا ہے انہوں نے. اسی لیے ملیشیا آج لارجسٹ ایکسپورٹر آف پام آئل ہے. بڑے بڑے بلڈنگز ملیشیا میں جو آئے ہیں ملیشیا میں, یہ سب یہ اداروں سے فائنانس کیے ہوئے. تو میں ایک خواب چلتا تھا, میں جاتا دیکھتا, پھر کیونکہ حج میں ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے, پیسے بیکار کر رہے ہیں, کوئی یہ نہیں ہے, تو ہم کیوں نہیں ایک سیونگ ادارہ بنائے, ایسا ایک کارپوریشن اس طرح سے کیوں نہیں بنائے. مگر میرے بس کی بات نہیں تھی. میں کوشش کر رہا تھا لوگوں کو اس کے فائدے بتانے کی, کانفرنس کیا میں, اس کے ساتھ میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو جوڑنا چاہتا تھا. وہاں کے لوگوں کو, ملیشیا کے لوگوں کو, ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو میں نے بلایا, ایک کانفرنس کی, جو میرا کام نہیں تھا گورنمنٹ میں ڈپٹی چیئرمین تھا, میں آرام سے رہ سکتا تھا, میں آرام سے کبھی بیٹھنے والا نہیں تھا. تو یہ کرا, لوگوں میں اس کا پرچار ہوا, یہ ہوا. اب بات جب مجھے یہ منسٹری میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع مجھے دے رہا ہے سوچنے کا, کام کامیاب. تو میں نے پہلے خط لکھا کہ جب تک وہ ادارہ میرے پاس حج کا نہیں رہتا, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو میں نے خط لکھا پرائم منسٹر کو. افسوس ہے کہ اس کا اپوز کیا گیا, ہمارے ایک ساتھی نے اپوز کیا, اس بنا پر کہ یہ ادارہ جو حج کا ہے دنیا کو بتانا چاہے کہ ہم کتنے سیکولر ہیں, تو اس لیے رہنا چاہیے, الگ الگ یہ تھا. تو وہاں جو بولے میں NDA کو کیوں آیا, تو اس وقت پر بہت بحث ہوئی کمیٹی میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. یہاں تک کہ چدمبرم صاحب بھی بہت ڈیفیکلٹ آدمی ہیں, وہ بھی کنونس ہو گئے میرے اوپر, آپ نے کتاب میں تذکرہ کیا, وہ بھی کنونس ہو گئے. غلام نبی آزاد صاحب تھے, وہ بھی کنونس ہو گئے. تو میں صرف اسی طرح سے میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو ان کو ایک کمیٹی بنایا, ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ اس پروجیکٹ پہ بنائیے. انہوں نے ملیشیا گیا, اسٹڈی کری, اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے یہ پروجیکٹ بنایا. میں کیبنٹ کے سامنے, کیبنٹ سب کو تو یہ اس میں لایا میں کیبنٹ میں. تو 2 مسلمانوں دو منسٹر ہیں, ان میں ہی ایک تضاد پیدا ہو گیا.
تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک کمیٹی بنا دیں گے. کمیٹی بنی. اس کے بعد کمیٹی میں بھی ایسا ہی جا رہے کہ منسٹری میں ٹزل آیا. وہ ان کے موقف پر ہے, میں میرے موقف پر ہے. مگر اس کے بعد یہ دو جو تھے چدمبرم, انہوں نے اس کو صحیح سمجھا. اور وہاں غلام نبی آزاد صاحب نے کہہ رہے تھے کہ پتہ کہ اگر آج ہم یہ نہیں کریں گے, کل این ڈی اے آ کے یہ کرے گی. میٹنگ میں کہا, میں وہی تذکرہ کیا, انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ کل وہ آ کے کریڈٹ وہ لے لیں گے, آپ دیکھتے رہ جائیں گے. یقیناً اسی طرح سے ہو. تو آئے, وہ رپورٹ تیار تھا, انہوں نے فوراً 2-3 مہینے میں وہ منسٹری ایکسٹرنل افیئر سے نکال کے ہمارے جو ریکمنڈیشن تھے اسی کے مطابق وہ منسٹری آف مائنارٹی افیئرس کو منسٹری دی گئی. مگر صرف منسٹری ٹرانسفر کرنے سے نا, وہ ویژن ہونا چاہیے. وہ ویژن نہیں, وہ ویژن جو میرے سکسیسرز ہے, اب ان کے پاس نہ ایک تو رہنا چاہیے. کیونکہ میں, آپ نے کہا یہ صحیح ہے کہ میں ایک بات یہاں بتا دیتا ہوں, میں یہ بھی یہاں بتایا ہوں, لکھا ہوں کہیں بھی, کہ مجھے کتنا تعاون ملا کہ وقت کے اوپر کہ 99 شاید ان کے بی جے پی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں, اگر ہم اقتدار پہ آئیں گے تو کے رحمان خان صاحب کی رپورٹ کو امپلیمنٹ کریں گے. بی جے پی کے الیکشن پارٹی کے مینیفیسٹو میں. تو یہ اس کی ہسٹری یہ ہے. تو خیر آج وہ ہمیں نے ریکمینڈ کیا کہ ایک حج کارپوریشن بننا چاہیے جی ملیشیا کے مانڈ میں. اب وہ دوسرے آنے والے نہیں آئے تو میں تو یہاں تک لایا. قوم اگر دلچسپی لیتی تو آگے بڑھ سکتا ہے. اب قوم کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں. اب یہ جو میں یہ کس کو معلوم ہے؟ رحمان خان کی تنقید کرنا آسان ہے. کیا کیا دوسرے کیا کیے؟ بیس منٹ ہوئی نہیں؟ ہاں ابھی 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا. کیا وہی سچ ہوا؟ دیکھو میں اس سے لکھا, انہیں بولے غلام نبی خورشید دیکھو پڑھا اس کو کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کریڈٹ ان کو جائے. وہی ہوا. اور آپ نے جو یہ سب تاریخی باتیں ہیں نا. یہ کتاب یہ آج کے زمانے والے کے لیے نہیں میں لکھا ہوں, یا یہ سیریز ان کے لیے بنا رہا ہوں, جو کل کے آنے والے 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد بھی دیکھنے والے یہ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. ڈیجیٹل اس میں بھی آ جائے گا یہ, اور اپنا جو وہ ہے تو کتاب تو ہے یہ نہیں. اسی طرح سے تاریخ لکھی جاتی ہے نا, جواز نہیں کے بغیر تاریخ لکھی نہیں جاتی نا. تو اس طرح سے یعنی وہ جو میرے خیالات تھے کہیں بھی اسے, چاہے اپوزیشن والے ہو, چاہے وقت میں ہو, چاہے حج میں ہو, یا اور کوئی بھی جو بھی میں نے قدم اٹھائے, میں کبھی یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کیا نہیں کہ مسلمان میں سے یہ ضروری ہے. یعنی ہمارے مسلمانوں کو آئینی حقوق ہیں. کون سے حقوق ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس وہی حقوق ہیں جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے, ناٹ ایز اے مسلمان. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم کو آرٹیکل 14, آرٹیکل 15, 16 ایک عزت دار شہری کی, ہر شہری کا ایک مقام دیا ہے. تم اس کے ذریعے سے اپنے مطالبات کرو, نہ کہ میں مسلمان ہوں, ہم مسلمان کمزور ہے, مسلمان یہ ہے, ہم کو یہ کرنا چاہیے, ہم کو یہ کرنا, وہ مت پوچھو. آرٹیکل 14 میں تمہیں حق ہے, آرٹیکل 15 میں آپ کو اپورچونٹی مل نہیں رہی ہے, آپ کو ڈینائی کی ہے تو آپ کا پوچھنے کا حق ہے.
آپ کو گورنمنٹ کے نوکریوں میں کام نہیں مل رہا ہے, آپ کے ساتھ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے, آپ کو ایکول اپورچونٹی دے رہی ہے, تو وہ پوچھو. تو یہ اگر ہم اس طرح سے صحیح موقف ہم لوگوں کے سامنے رکھیں, ملک کے لوگوں کے سامنے رکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ مجھے غلط سمجھیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل پہلے بھی کہا ہوں, اب اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے جب ڈپٹی چیئرمین تھا تو میں نے کہا کہ ہمارے مسئلہ لوگوں کو صحیح سمجھانا ہے, ممبرس کو صحیح سمجھایا نہ جا رہا ہے. تو میں نے چیئرمین کی, عموماً ڈپٹی چیئرمین حصہ نہیں لیتے بحث میں اجازت لے کے پروویژن تو میں کہا, تو میں نے ایکسپلین کیا کیا مسلمانوں کے پرابلمس کیا ہیں. یہ کمیونل نہیں ہے, یہ آئینی پرابلمس ہیں جن کو ان کو ڈینائی کیا گیا ہے. اسد صاحب بلیو کیجئے کہ جو شیو سینا اس پر ایک کٹر جو ممبر تھا وہ ہر وقت مسلمانوں کی کرتا تھا. میری اسپیچ کے بعد وہ ایک لیٹر لکھتا ہے, چھوٹا چٹ بھیجتا ہے, رحمان خان صاحب آپ نے ہمارے آنکھیں کھول دی, ایک بی جے پی شیو سینا کا. اس کے بعد یہ جو لیڈر آف اپوزیشن ارون جیٹلی صاحب ایک فنکشن میں پرائم منسٹر سے کہتے ہیں کہ آپ رحمان خان کی اسپیچ منگا کے دیکھیے. اور پچھلے پرائم منسٹر مودی سے, مودی نہیں, منموہن سنگھ سے, ان کے ہی تھے. اور مجھے میرے بارے میں جو انہوں نے پارلیمنٹ نے اس میں کہا ہے, اس میں ارون جیٹلی خود بات کیا ہے, ایک اچھے شخص ہیں, ان کی ویژن ہے اور ان کے خیالات وسیع ہیں. دس از دی ٹریبیوٹ ہی ہیز پیڈ وچ ان دی ایپیسوڈ 13 میں وہ گیا ہے, ان کی جو ورچوئل جو بات کرتے ہیں. تو ہم کو اگر صحیح بات رکھیں تو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارے لیڈرز ہو, جذبات, ہر وقت جذبات, آپ کو کون, اکثریت رول میں یہ سب نہیں چلے گا. تو اب یہ جو ایک حقیقت ہے صاحب, اس حقیقت کی جانب لوگ جا نہیں رہے ہیں. حقیقت یہ کہ ہمیں بحیثیت مسلمان, بحیثیت شہری کو مجھے کچھ لینا ہے, ہم صرف مسلمان بالکل نہیں. ہمارے قومی لیڈر ارے نہیں, پورے نہیں وہی یہی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں, اپنی سیاسی اس کے لیے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ بتائیے مجھے, پورے کانسٹیٹیوشن میں چھان دیجئے مسلمان کا ورڈ کہیں. آرٹیکل 29 اور 30 میں بھی مائنارٹی, ریلیجیس اور لنگوسٹک مائنارٹی کا ذکر ہے. جو ریلیجیس مائنارٹیز بہت سے ہیں, آپ ایک ہی نہیں ہیں. تو کہاں ہے جو ہم کو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, اٹ از انڈر آرٹیکل 4. دیٹ از وائی I have worked on the Equal Opportunity Commission. آرٹیکل 15 میں آتا ہوں, جب وہ میں بات کروں گا تو ایکول اپورچونٹی کمیشن کیا ہے, کس لیے اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا ساچار کمیٹی میں, میں نے اس پر کیا کیا کوشش کیا تھا. آپ کا ایک مضمون گزشتہ 2-4-5 روز پہلے انگلش اخبار میں پڑھنے کو موقع ملا, اس میں بھی آپ نے میں نے یہ موقف لیا ہے کہ ہم کب تک مانگتے رہیں گے. کیا ہم مانگنے کی قوم بن کر رہ جائیں ہندوستان میں؟ کیا ہمارے میں وہ طاقت نہیں ہے؟ ہم ملک کو دینے کی طاقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تک کرتا ہے, وہ اسی کو پوچھ دیتا ہے جو دینے کی طاقت بنا ہے. زکوٰۃ کا سسٹم وہی بنایا گیا ہے اس اسلام میں. تو ہم کیوں, یہ ہمارے علماء کرام ہو, ہمارے اکابر ہو, کیوں یہ اور ہمارے سیاستدان ہو, خالی پوچھ کیوں نہیں ہماری طاقت بتائیں. آپ 70 سال سے پوچھتے آئے ہیں, مظلوم بند کے جا رہے ہیں, آپ کو دھتکارا جا رہا ہے, پھر بھی آپ پوچھتے رہیں گے. آپ بند کیجئے پوچھنے کا. آج دیکھیے, میں یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب کو اب دبایا جائے گا تو آپ اوپر اٹھیں گے, آپ دبایا جائے گا تو آپ اوپر اٹھیں گے. اب قوم میں بیداری پیدا ہوگی, خوشائن ہے. آج دیکھیے ہمارے بچے, آپ ان کو بولے گے ریزرویشن نہیں, کیا بھی ریزرویشن پوچھتے 70 سال گزر گئے. اب
غریب طبقے کا لوگ, مڈل انکم گروپ کا لوگ آج محنت کر رہے ہیں. اب نیٹ میں 1000-2000 بچے پڑھ کے میرٹ پہ سیٹ لے رہے ہیں. ادارے بنے ہیں, ادارے ٹرین کر رہے ہیں. ایک ملک میں ایک طرح کی بیداری پیدا ہو گئی. کلکتہ جیسا بیکورڈ مسلمان, وہاں جو تعلیم کی کوئی بیداری نہیں. ایک پرسوں ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے علمین مشن کر کے, وہاں پر 70 بچے میرٹ میں آئے ہیں. تو یہ ایک اب غریب میں, مڈل انکم گروپ میں یہ بیداری پیدا ہوئی ہے کہ ہم کچھ کریں گے. تو یہ بیداری بہت ضروری ہے. میرا پورا جس سے جو ہے بیداری پیدا کرنا, ایک بیداری پیدا ہوئی ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہم کو جو بھی ہمارے لائے عمل, جو میری کتاب دوسری کتاب ہے لائے عمل, تو اب ہم یہ پوزیشن کو دینے والے بننے کے لیے کیا لائے عمل لانا چاہیے. آسان ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. تو یہ لائے عمل ہم اگر جب کریں گے تو ہم دینے والے بنیں گے, ہماری عزت ہوگی. اور سوسائٹی میں یہ اللہ کا بھی قانون ہے کہ دینے والا بڑا ہے, پوچھنے والا کمزور ہے سوسائٹی میں. میں یہی بتایا ہوں پریس اسٹیٹ میں, کیونکہ اب میں دیکھا وہ کیوں مجھے کیا ہے, ایک طرف سدرامیا کہہ رہے ہیں کہ سدرامیا وہ کہنے رہے ہیں ہمارے لیڈر, جا کے سدرامیا ہمارا مسلمانوں کے لیڈر ہے. ایک طرف جے ڈی ایس والے کمار سوامی کو لے کے یہ ہمارا لیڈر, مسلمان خود کہہ رہے ہیں یہ ہمارا لیڈر ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہمارا لیڈر. تو مسلمان کے لیڈر کہاں گئے, مر گئے کیا؟ یہی کر کے 70 سال میں ہم ایک اچھا لیڈر بنا نہیں سکے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ چھوڑو, مسلمان اس کا مہرہ نہیں ہے, یہ کیا, یہ شطرنج کا مہرہ نہیں ہے, کون اٹھے یہاں رکھے. اس کو ہم ہماری طاقت سے ہم اپنے یہ کرنا چاہیے. ہم نہیں کہ ہم کو بھی شعور ہے, الیکشن میں جو بکروں کی بھیڑ کی ایک طرف جاتی ویسا نہیں جانے والے ہیں. اللہ نے ہم کو بھی سوچنے کا دیا ہے. سیاسی ڈیموکریسی میں ووٹ کا حق کا معلوم ہے, اور اس لیے کانگریس کو سپورٹ کریں. اس لیے نہیں کہ کانگریس ہی ایک ہے, اس لیے کہ کانگریس 70 سال سے ایک سیکولر پارٹی ہوئی ہے اور یہ آئین کو بچا رہی ہے. ہم اسی پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو آئین کو بچائے گا, جو سیکولرزم ملک میں تھا. تو اسی لیے کانگریس کو دینا, اس لیے نہیں کہ کانگریس کچھ ہم کو کر دیا, اس لیے ہم دے دیں. کل اگر بی جے پی سیکولر بن گئی تو ہم نے کوئی اعتراض نہیں ان کو بھی ووٹ دینے کا. میں کانگریسی ہونے کے باوجود بھی میں کہا ہوں یہ بات. جی بالکل کہا آپ نے. اور میں نے گزشتہ دنوں پڑھا ہے کہ آپ نے اس طرف لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ سوال اس کا کانگریس سے سوال یہ ہے کہ ملک کے آئین کو کیسے بچایا جائے, دستور کیسے بچایا جائے. ناظرین, کسی شاعر کا بہت ہی مشہور شعر ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اور ڈاکٹر کرام خان صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران مسلمانوں کی حالت زار کو صرف مسلمانوں کو یہ سوچنے پر نہیں کہا کہ صرف حالت زار کی وجہ سے رونا پیٹنا شروع کرو, بلکہ اس کے لیے تو دو کوشش کرو. جب مسلمانوں پر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو مسلمانوں کو ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ مثبت انداز میں سوچنا چاہیے. ایک کہ اندھیرے جب گھٹاٹوپ اندھیرا ہو جاتا ہے, اور تو ایک انسان وہاں پر جب گھٹاٹوپ اندھیرا سے ڈر جائے گا تو یقیناً وہ کامیابی, صبح کی روشنی, صبح کی کرن کا وہ نظارہ نہیں کر پائے گا. لیکن ایک دانشور اور ایک بہتر سوچ رکھنے والا انسان اگر رات کی گھٹاٹوپ تاریکی کو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں بس اب اس کی زندگی بس آخری ہے, اب تو بس کچھ گھنٹے کے بعد صبح کی کرن نظر آنے والی ہے, یہ جب سوچ پیدا ہوتی ہے تو وہ سوچ بہت آگے تک جاتی ہے, اور قوم کے لیے, قوم کی نسلوں کے لیے وہ سوچ بہت کارآمد, بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ کیا وہ کہ یہ موجودہ جو وقت ہے وہ مسلمانوں کے لیے حالت زار بھی ہے, لیکن ایک پنپنے کا ایک بہترین موقع ہے. مسلمان کبھی مصیبت, پریشانی اور حالات اگر بہت خلاف ہو جائے اور اس کے مخالفت میں چلنے لگے ہوائیں تو وہ مسلمان ہٹ جائے, یہ پھر مسلمان کی حکمت عملی کے خلاف ہے یہ کام. مسلمانوں کو تو وہیں سے مثبت راستہ اختیار کرنا ہے, صراط مستقیم کو ڈھونڈنا ہے جب حالات انتہائی مخالفت میں آ جائے. جب حالات پوزیٹیو میں ہو,
جب حالات آپ کے مطابق چلنے لگے تو اس میں سوچنے کا اور کرنے کا کیا کام رہتا ہے؟ یہی ہماری پوری روایت، اسلامی روایت رہی ہے، اسلامی طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ بھیک مانگنے والی قوم نہیں، بھیک دینے والی قوم کی صفت جب مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی تو یقیناً کامیابی اور کامرانی قدم چومے گی۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں شکریہ۔ کہ آپ نے اپنی قیمتی آرا سے جو آپ کو ایک مسلمانوں کے تعلق سے، خاص طور پر حج کے تعلق سے جو آپ نے سوچا تھا مسلمانوں کے لیے ایک ادارے کے طور پر پیش کیا جائے، وہ کامیابی کتنی ملی، لیکن امت کے اندر ایک سوچ اور غیروں کے اندر ایک سوچ تو پیدا ہوئی۔ یقیناً ایک ایسا شخص اٹھے گا جو اس تحریک کو آگے لے کے بڑھے گا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو ایک سوچ دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم ناصر ہوں۔